کہ ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو، ہماری زندگی اگر خوشحالی سے گھری ہوئی ہو، تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، جب مشکلات آئے، تو ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کا پریچے دینا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں یہ خوشخبری، ہمیں یہ گڈ نیوز، ہمیں یہ سسنگ بات مل سکتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث سنیے اس کے متعلق، بہترین حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 2396، اور حدیث صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی کی کتاب حدیث نمبر 308، یہ ترمذی کے اندر 2396 حدیث مل جائے گی آپ کو۔ دیکھیے، ایک بندہ کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے پریشانی ڈالتا ہے، اس لیے مصیبت نازل کرتا ہے کہ اس نے جو بھی کچھ غلطی کیا ہے، جو بھی خطا کیا ہے، اس کی بخشش اس دنیا کے اندر ہی ہو جائے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں مصیبت نہیں آتی ہے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے، رخصت دے رکھا ہے، اور اس کے لیے پورا کا پورا عذاب قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، آخرت میں مرنے کے بعد اسے پورا کا پورا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، ہم سے اگر کچھ خطا ہوئی ہے، ہم سے اگر کچھ گناہ ہوا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی، اس کا کفارہ ہو جائے گا اس دنیا کی کسی تکلیف کی وجہ سے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، ترمذی حدیث نمبر 2396، علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 308، کیا بیان کیا؟ اذا اراد اللہ لعبدہ الخیر عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد لعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة۔ کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ ترجمہ سنیے، اذا اراد اللہ لعبده الخیر، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے حسن سلوک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے اچھا برتاؤ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو اسے دنیا میں ہی جلدی جلدی سزا دے دیتا ہے، جلدی جلدی اسے شاستی دے دیتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہم سے کوئی پاپ ہو جاتا ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سے ہوتی ہے، کسی بندے سے اگر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس بندے کو دنیا کے اندر ہی اس کی غلطی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ یعنی اس دنیا کی جو سزا ہے، دنیا کی جو شاستی ہے، یہ آخرت کے معاملے میں آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر ہی جلدی سزا دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کا اچھا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ امسک عنہ بذنبہ، اس کے گناہوں کی جو سزا ہے، اس گناہ کی سزا کو روکے رکھتا ہے، حتی یوافیہ بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے تو اسے پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، پوری پوری سزا دی جاتی ہے۔ اب انسان کے لیے یہ ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ آپشن ہے کہ یہ کس چیز کو پسند کرے گا۔ ایک بندہ کس کو پسند کرے گا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کچھ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کا سزا، اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے دے، یا کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ میرے لیے اس سزا کو
رکھ دیا جائے اور قیامت کے دن مجھے وہ سزا پوری پوری سزا دی جائے، پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ جو مومن بندہ ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں کامل ایمان ہوگا، جو اللہ کے اوپر بھی وشواس رکھے گا، جس کا ایمان اللہ کے اوپر کامل ہوگا، وہ بندہ اسی چیز کو پسند کرے گا کہ دنیا کے اندر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر اگر مجھ سے کوئی اگر چوک ہو جاتی ہے، اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا کے اندر ہی دے دے۔ اس لیے کہ ہم بندے کے اندر یہ سہن شکتی نہیں ہے، ہم بندے کے اندر یہ برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہماری سزاؤں کو روک رکھ دیا جائے، روک کر کے رکھ دیا جائے اور قیامت کے میدان میں ہمیں پوری پوری سزا دی جائے۔ یہ کسی بندے کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بخار بھی ہوتا ہے، اس بخار کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، اس تکلیف کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 8177، اس حدیث کو بھی ذرا آخری موقع پر آپ سن لیجئے۔ یہ جو امتحان لیا جائے گا، یہ جو آزمائشیں کی جائے گی، یہ جو ہمارے ایمان کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، انسان کی جب موت ہوگی، میدان کا محشر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب جن لوگوں کی آزمائش ہوئی ہے، جن لوگوں کا امتحان ہوا ہے، جن لوگوں کے ایمان کو جانچا گیا ہے، پڑتال کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انعام سے نوازے گا، بخشش سے نوازے گا، پرائز سے نوازے گا، نعمتوں سے جب ان لوگوں کو نوازا جائے گا اور ان کے انعام کو دیکھ کر کے جن لوگوں کی آزمائش نہیں لی گئی ہوگی، جن لوگوں کا امتحان نہیں لیا گیا ہوگا، ایسے لوگ یہ امید کریں گے، ایسے لوگ یہ خواہش کا اظہار کریں گے۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، یود اہل العافیہ یوم القیامت حین یوتا اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریز۔ جن لوگوں کا امتحان لیا گیا اور ان کو انعام دیا جا رہا ہے، ان کو انعام سے نوازا جا رہا ہے، اتنا بڑا بڑا انعام ہوگا، اتنی بڑی بڑی بخششیں ہوگی کہ ان تمام کے تمام انعام کو دیکھ کر کے، پرائز کو دیکھ کر کے جن لوگوں کا امتحان نہیں لیا گیا ہوگا، یہ لوگ امید کریں گے کہ کاش کے ہمارے بدن کے خالوں کو قینچیوں سے کتر دیا جائے، بدن کے خالوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور کاٹ کاٹ کر کے ہمیں تکلیف پر تکلیف دیا جائے، ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اور ہمیں بھی یہ انعام مل جائے، ہمیں بھی یہ پرائز مل جائے، ہمیں بھی یہ بخشش مل جائے۔ نہیں سمجھے؟ امتحان میں جو لوگ کھڑے اتریں گے دنیا کے اندر، ان کو ایسے ایسے انعام سے نوازا جائے گا، ایسے ایسے پرائز سے نوازا جائے گا، ایسے ایسی بخششوں کی نچھاور ہوگی کہ جن لوگوں کا امتحان نہیں لیا گیا ہوگا، وہ لوگ امید خواہش کریں گے کہ ہمارے بدنوں کے اندر قینچی چلا کر کے خال کو کتر لیا جائے، خال کو کھینچ لیا جائے اور تکلیف پر تکلیف ہمیں دیا جائے اور ہمیں ایسے انعام ہمیں بھی دیا جائے۔ یہ انسان خواہش کریں گے قیامت کے دن۔ یہ علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 8177 ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، پتہ یہ چلا میرے بھائیو دوستو، میں نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے کہ ان لوگوں نے صرف کہا کہ ہم نے ایمان لایا اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان لوگوں کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ضرور لیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے پر ہمیں کھرا اترنا بھی چاہیے،
اس ایمان کے دعوے کو ہمیں سچا ثابت کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہمیں اپنے ایمان کا پریچے بھی دینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے جیون میں کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پرابلم کو ہم فیس کریں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ان تمام مصائب کے ذریعے، ان تمام مشکلات کے ذریعے، ان تمام پریشانیوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے ایمان کا پریچے دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے ہماری جس کی جو ذمہ داری ہے، ہم سب اپنی ذمہ داری کو پالن کر سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں، ادھار لیے ہوئے، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔